تو دین اسلام محبتوں کا پیغام بر ہے اور یہ محبتوں کی تقسیم کا مذہب ہے، لیکن آج ہماری کم علمی نے اور دین پر ہماری ایک ذہنی کیفیت نے ایسا اثر کر دیا کہ وہی دین جو محبتوں اور امن کا علمبردار تھا، آج لوگ اس کو ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ اپنی عقل نارسا اور بے عملی کے طفیل تو لوگوں کے اندر پانی دینا، لوگوں کے اندر یہ بات اجاگر ہو جائے کہ اسلام محبتوں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی نسلی تعصب یا عصبیت، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے خاندان یا قوم قبیلے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، جیسے ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ اونچی ذات کا ہے، اس کا مقام ذات کی وجہ سے اونچا ہے، اور یہ شودر ہے، یہ کمتر ہے، نیچ ہے، ذلیل ہے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسا سوچنے لگیں اور ایسا کہنے لگیں تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمارا دین ذات پات کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پہ، صوبائیت، فرقہ واریت، لسانیت کی بنیاد پہ، زبان اور رنگ کے اور نسل کی بنیاد پہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری فضیلت کا جو معیار ہے وہ اللہ کے ہاں صرف تقوی ہے۔ تقوی تمہارے دل کے اندر ہوگا، تم معزز اور پرہیزگار مانے جاؤ گے اور آسمانوں کی دنیا میں تمہاری عزت ہوگی۔ اور اگر تقوی میں پیچھے ہو، فسق و فجور میں آگے ہو، گناہوں میں آگے ہو اور گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ کی نظر میں تم گرے ہوئے ہو، پست و ذلیل ہو، حقیر ہو۔ تو ہمارے دین کے اندر جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اور دین کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے دل جڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے پہلے بہت گہرے اندھیروں کے اندر تھے عرب کے لوگ، اور بہت بڑی جہالتوں کا شکار ہو چکے تھے، آپس میں تعصب اور نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ قوم، قبیلے اور نسل کے امتیاز نے آپس میں ایسی تفریق پیدا کر دی تھی، معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر دیا تھا کہ ان کے آپس میں تعلقات صرف لسانیت، قومیت، صوبائیت کی بنیاد پہ طے کیے جاتے تھے، اور اسی پہ ان کے سرداروں کو اور ان کی رعایا کو ماپا جاتا تھا، اور یہی ان کا معیار تھا۔ اور آپس میں اس پہ اتنا جنگ و جدال ہوتا تھا، اتنا اس پہ جو ہے قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا تھا کہ وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے تھے۔ چھوٹی سی جنگ ہوتی اور اس میں نسلوں کی نسلیں قتل ہو جاتی، ایک دوسرے کو اس بات پہ لڑ پڑتے کہ میرے گھوڑے سے پہلے تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا تو کیوں پلایا،
اس طلاق پر میرے گھوڑے کا حق ہے، کیونکہ یہ برتر نسل کا ہے، بہتر نسل کا ہے، اور تمہارا جو گھوڑا ہے یہ کمتر ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر پھر ان کے آپس میں تعلقات اور آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ وہ نسخہ کیمیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ کیا تھا؟ فران کی چوٹیوں سے اسلام کا طلوع تھا، اسلام کا دین تھا، خیر و امن محبت کا پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چلا دیں اس کی وجہ سے دلوں کو جوڑ دیا، محبتوں کو ڈال دیا، انما المؤمنون اخوہ کی صدا لگائی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا رنگ نسل کا اختلاف، یہ اختلاف تمہیں آپس میں توڑنے نہ پائے، اور اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ مسلمان کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو سمجھائی گئی کہ تقوی پہ تمہارا معیار ہے، اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو تقوی کے لحاظ سے برتر اور بہتر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے۔ اور جب اسلام آ گیا ایک لڑی میں پرو دیا گیا، اور ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے، ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، اور یوں فتنے ظاہر ہوں گے جیسے تسبیح کا دانہ توڑ دیا جاتا ہے اور دانے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یوں جو ہے وہ فتنے اتریں گے ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے، اور وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ تو پھر اس وقت غیر اقوام تمہیں توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے کہا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوگے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ یعنی زیادہ ہو کے پھر کس طرح ہم ان سے مار کھا لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، مرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، زندہ رہنے کی تمنائیں یہ تمہارے ذہنوں پہ سوار ہو جائیں گی، اور یہی چیز جو ہے تمہارے زوال کا سبب بن جائے گی، کہ جب دنیا کو سب کچھ سمجھو گے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جاؤ گے، ایمان کو چھوڑ بیٹھو گے، قبر حشر اور آخرت کو بھول جاؤ گے، اور اپنی موت کے دن کو یاد کرنا چھوڑ دو گے، قبر کی پہلی رات تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، تمہارے اپنے جنازے کا تمہارے گھروں سے اٹھنا یہ تمہیں بھول جائے گا، اور تمہارے اپنوں کا تمہاری قبر پہ آ کے مٹی ڈال دینا اپنے ہاتھوں سے، اس کو تم پس پشت ڈال دو گے، تو پھر یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کا لالچ، تمنا، حرص اور دنیا میں زندہ رہنا، اور زندہ بھی ایسا
کہ اپنی زندگی کے تمام ساز و سامان اور نعمتوں لذتوں کے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا کرنا، یہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس پھر آخرت سے غفلت ہوگی تو بس یہی چیز تمہارے تنزل کا، زوال کا ذریعہ بن جائے گی، اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، بھاگنے لگو گے۔ وہی موت جو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کل ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے کہ موت تو مومن کی چھٹی کا دن ہے۔ جیسے بچوں کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے نا، تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بس چھٹی ہوگی اور ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے خوشی خوشی، اور ایک انبساط، ایک نشاط ان کے چہروں سے واضح ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کی چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیماری میں آخری وقت آ گیا، حضور کے غلام، تو بیوی رونے لگی تو وہ خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کیوں روتی ہے؟ کہ میں تو خوشی میں ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ابھی ادھر سے سانس نکلے گی، موت آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ملاقات ہوگی، اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، ان سے ملوں گا جا کے، تو مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ تو مومن کے لیے جو تحفہ ہے موت، اور موت جو ہے یہ خوشی کا پیغام بن جاتی ہے جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، جب اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر اللہ نے ایثار رکھا ہے، دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ، ہمدردی، خیرخواہی۔ آج مسلمان کے لیے ایسا کہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کے لیے جذبات رکھتا ہے، ان لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ یورپ چلے جائیں، دنیا بھر میں چلے جائیں، جتنی ڈونیشن، جتنی خیرات مسلمان روپیہ پیسہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ جیب سے نکالتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں ایسا۔ جتنی خیرات یہ قوم کرتی ہے، پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے اس طرح میدان عمل میں آئے۔ یہ احساس ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ جذبہ ایمان کی بدولت ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں اظہار کے ایسے جذبات، ایسے احساسات، ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ایک مسافر صحابی آئے، اور جب وہ آئے تو گھر کے اندر کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو آج رات ان کی مہمانی کرے گا، میزبانی کرے گا، تو اس کو مہمان بنا کے لے جائے، گھر میں رکھے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ تو ایک انصاری صحابی مدینہ کے رہنے والے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چل، اسے تو لے جا، اور آج رات جو ہے یہ تیرے حوالے۔ اس کو لے کر وہاں سے رخصت ہوئے، گھر میں آئے، بیوی سے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، دیکھنا کوئی ان کی میزبانی میں کسر اٹھا نہ رکھنا، اور کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا، جو کچھ بھی ہے وہ لے آ۔ انہوں نے کھانا ہے اور اس کے بعد ان کو سلا دیں گے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ گھر کے اندر تھوڑا سا ہے پڑا، اور وہ بھی تیرے میرے لیے بھی ناکافی ہے، وہ تو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ تو ہمارے بچوں کے لیے ہے، اور اللہ کی قسم اس کے سوا گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ حضور کے مہمان ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، حضور نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو اس طرح کریں گے کہ کھانا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم جب بیٹھیں گے تو کھانا لا کے رکھ دینا، اور پھر اٹھ کے یہ انہوں نے ترکیب سوچی کہ مسلمان کا پیٹ بھر جائے۔ انہوں نے کہا تو اٹھ کے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم اپنے ہاتھ چلاتے رہیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، اور مہمان چلو اس اندھیرے میں کھا لے گا، اس کو بھی شرم نہیں آئے گی، ہمیں بھی نہیں آئے گی۔ اور
ہوتا نا آدمی شرم و شرمی وہ ہاتھ روک لیتا ہے کہ بھئی گھر کے لیے تھوڑا ہے تو میں کیوں کھاؤں. تو یہ ترکیب انہوں نے سوچی اور پھر وہ کھانا لے کر آئی اور بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے کھانا شروع کیا. تو بیوی اٹھی, اس نے کہا چراغ کو درست کرتی ہوں میں تھوڑا سا, تو درست کرنے کے بہانے اس نے بجھا دیا. اب جناب اندھیرا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور اس صحابی کا ایثار, ہمدردی, غمخواری یہ کیسی خوبصورت. تو انہوں نے ہاتھ چلاتے رہے میاں بیوی اور فرمانے لگے کہ بچوں کو پہلے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دے, جب بچے سو جائیں تو پھر یہ کام کرنا, پھر کھانا لے کر آنا. اس نے ایسے ہی کیا, بچے بھوک سے سو گئے. اب انہوں نے بیٹھ کر وہ کھانا رکھا اور چراغ کو بجھا دیا, ہاتھ منہ چلانے لگے, اور جو مہمان تھا وہ کھانے لگا. اس کا پیٹ بھر گیا, اس نے وہ کھانا کھا لیا, اور میاں بیوی دونوں نے فاقے سے رات گزاری, بچوں نے بھی فاقے سے رات گزاری. اب دیکھو خود اپنے پیٹ کا احساس نہیں کیا, اپنے بھائی کے پیٹ کا احساس کیا اور اس کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا. ایک رات انہوں نے اس طرح گزاری ہے, صرف دیکھو ایک رات, اور بس ایک رات میں اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو گیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. صبح کو حضور کی مجلس میں پہنچے تو آیت پہلے نازل ہو چکی تھی. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے تحسین فرمائی اور اللہ رب العزت نے شاباش دی کہ واہ کیا تم نے کام کیا. کیا کیا کہ فرمایا کہ یہ اپنے بھائی پر ایثار کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. صحابہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ, اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ خود اپنے آپ کو تنگی ہی کیوں نہ ہو, یعنی اپنے آپ کو مشکل میں رکھ کے دوسرے کی راحت کا سامان کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں, اپنے آپ کو پیاسا رکھ کے دوسرے کو پانی پلاتے ہیں. اب یہ جذبے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی, شاباش دی اور فرمایا کہ رات کا یہ تمہارا سلوک اللہ کو بہت پسند آیا. اللہ سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی. یہ ایک رات کا قصہ ہمارے علم بھی نہ آتا اگر قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی, اگر حضور نہ بتاتے. اللہ نے تو سارا راز کھول کے رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ میرے مبارک بندے ہیں, یہ میرے محبوب بندے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے پیٹ پہ کسی دوسرے کے پیٹ کو ترجیح دی, کتنی مرتبہ ہم نے اپنے حق پہ کسی دوسرے کے حق کو ترجیح دی. یہاں تو بھائی بھائی کو کھانے کو دوڑتا ہے, بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے, بھائی نے بھائی کے اوپر مقدمے کیے ہوئے ہیں, بھائیوں نے جائیداد کی تنازع و تقسیم پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہے, ایک دوسرے کو قتل بھی کیا ہے, ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ بھی مارے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم سلوک دیکھتے ہیں, اور ہمارا معاشرہ اس وقت جہنم کا نمونہ بن چکا ہے کہ ایثار ختم ہو گیا, ہمدردی ختم ہو گئی, دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ اور شوق ختم ہو گیا. یہ آتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ. جب ایمان سینے میں جاگتا ہے, چمکتا ہے اور جلا پکڑتا ہے تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسے مظاہر سامنے آتے ہیں. جب ایمان کی محنت نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ تو کیوں کھاؤں, دوسرے کا حصہ بھی کیوں نہ کھاؤں, اور دوسرے کے حصے پہ بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے. دوسرے کے حق کو کھانا وہ اپنا حق سمجھتا ہے, اور یتیم کے مال پہ بھی ہاتھ بڑھائے گا. پھر کہ قرآن کہتا ہے کہ یتیم کے مال سے ڈرتے نہیں ہو. یتیم کا مال اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے. کتنے یتیم ہیں جن کا حق آج کھایا جا رہا ہے, انہی کے عزیز کھا رہے ہیں, انہی کے سرپرست کھا رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ناحق جو کھاتے ہیں ایسا مال وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے. یتیم کی کفالت کرنے والا حضور نے فرمایا دونوں انگلیوں کو ملایا اور آپ نے فرمایا دیکھو
یہ دیکھو صحابہ سے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوگا جنت میں میرے ساتھ اللہ یوں اس کو نصیب کریں گے۔ 2 انگلیوں کو ملایا اور ملا کے صحابہ کے سامنے کیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کی پرورش کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے، حضور کی رفاقت ہے، حضور کا پڑوس ہے، جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، کمتر سے اپنے آپ کو ترجیح دیں کمتر کو، اور جو بھی غریب غربا یا جس طرح بھی پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ شفقت کا، احساس کا، مدد کا برتاؤ کرتے رہیں۔ اللہ کی چھاؤں میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ اس پہ نصرت عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو کپڑا پہنائے اور پھر ایک دھاگا بھی اس کے جسم پہ موجود رہے تو پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ دیکھو کیسے اعمال ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت والے دن بندے سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میرا حال ہی نہیں پتہ کیا، یا اللہ آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں، آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ اور فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، تو تقسیم کر کے بیٹھا تھا نا، یہ فلانا فلانی ذات دا، فلانی قوم دا، فلانے مسلک دا، اے بریلوی ہے، اے دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اے فلانا ہے، فلانا ہے، علانا ہے، کتنی نسبتیں تو بنا کے بیٹھا تھا، ہے تو میرا بندہ ہی تھا نا، تو میرا بندہ تھا، تو نے اس کا حال نہیں پتہ کیا۔ تو آج اللہ فرمائیں گے کہ تو نے میرا حال نہیں پتہ کیا تھا، میں بیمار تھا، اور فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وہ کہیں گے آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، اور میرا فلاں بندہ بھوکا نہیں تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں پلایا تھا؟ تو اس لیے محترم عزیزو، مخلوق پہ درگزر کا، شفقت کا، احساس کا اور ایثار کا برتاؤ کرنا اسلام کی شان ہے، مسلمان کی شان ہے، اور اللہ نے ایمان کے اندر یہ اثر رکھا ہے۔ پوری دنیا میں آپ پھر لیں، اہل ایمان کو اللہ نے اس کی توفیق دولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ لاج رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو لے کر چلنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرچ کرنے کی توفیق دے۔ دل بڑا رکھ کے زندگی گزارو، چھوٹے دل سے زندگیاں نہیں گزرتی۔ بڑا دل ہوگا، اللہ کی قسم کبھی کمی نہیں آئے گی، دیتے رہو، اپنے ہاتھ کو دینے والا بنا۔ حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ بہتر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ دینا سیکھو۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے وہ فقیر